السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین، آن لائن سمر اسلامک کورس کی یہ چوتھی نشست ہے، یہ چوتھا درس ہے۔ آج کے اس درس میں بڑی اہم بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بطور دلیل اور بطور احتجاج، بطور حجت، اس کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ بطور دلیل، بطور استدلال دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ایک درجے کے ہیں۔ جب ہم دلیل کی بات کرتے ہیں تو پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر جو ہم کہتے ہیں پھر حدیث، دوسرے نمبر پر حدیث، یہ صحیح موقف نہیں ہے۔ قرآن مجید یقیناً حدیث مبارکہ سے اس معنی میں افضل ہے، جیسے کہ اہل علم قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وہ کتاب ہے جو المعجز بالفاظہ، قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، اس کی بندش، اس کے تراکیب، اس کے اسالیب، یہ سب کے سب معجزہ ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ المتعبد بتلاوتہ، قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کے حرف حرف پر نیکی ہے، نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت ایک عبادت ہے۔ یہ اس معنی میں یقیناً یہ حدیث مبارکہ سے یعنی ایک درجہ بڑا مقام رکھتی ہے یہ کتاب، یعنی قرآن مجید۔ لیکن جب بات دلیل کی آتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک مسئلہ تو پہلے قرآن میں دیکھا جائے، پھر حدیث میں دیکھا جائے، پہلے قرآن سے ثابت ہوگا، پھر حدیث سے، یہ جو نقطہ نظر ہیں یہ نہ قرآن مجید سے یہ نقطہ نظر ثابت ہے، نہ حدیث مبارکہ سے، نہ صحابہ کے اقوال سے، نہ اہل علم نے کبھی اس نہج کو بیان کیا۔ تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دلیل کی اگر بات کرتے ہیں، بطور دلیل، بطور استدلال، بطور احتجاج، بطور حجت، یہ دونوں مساوی ہیں، دونوں ایک درجہ ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی احادیث مبارکہ بکثرت ہیں، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث کی اشد ضرورت ہے۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ یہ دونوں لازمی ہیں۔ قرآن کو اگر کوئی سمجھنا چاہے حدیث کے بغیر، حدیث نہ ہو کر کے، حدیث کا انکار کر کے، حدیث کو نظر انداز کر کے، یا حدیث کو دوسرے نمبر پر رکھ کر کے کہ ہاں قرآن مجید کافی ہے، یہ ایک گمراہی ہے اور خطرناک گمراہی ہے، اور ایسا شخص حدیث کا نہیں خود قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ایسا شخص قرآن مجید کو صحیح انداز میں کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد اور اللہ کی مطلوب تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، ایسا شخص گویا کہ اللہ کی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھ رہا ہے۔ مشاہدین اس سے اس کی خطرناکی کا اندازہ لگا لیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیاتیں ہیں، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس موضوع سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، اس پر کتنی آیات ہیں، کتنے احادیث ہیں، کتنے اقوال ہیں اہل علم کے، کتنا بڑا موضوع ہے، اور میں آپ کو سکیڑ کر کے انشاءاللہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ 20 منٹ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہماری یہ ساری کلاسیں 20 منٹ پر قائم کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی اگر آیات کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی بابت، شریعت سے متعلق جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ سب کے سب وحی کی روشنی میں ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات پڑھنے کی بات ہو یا دین کا مسئلہ بتاتے ہوئے بحیثیت رسول جب آپ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ وحی کی روشنی ہی میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم آپ کی جانب جو شریعت، جو قرآن یہ جو نازل کیے ہیں، یہ اس وجہ سے نازل کیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو آپ واضح کر سکیں، لوگوں کو بیان کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ آپ پر نازل ہو رہے ہیں، جو کلام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس کی شرح کریں لوگوں کے سامنے، آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے، یعنی یہ جو متن ہے، یہ جو قرآن ہے وہ تو پڑھ کر سنا ہی رہے ہیں آپ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی جانب جو کتاب نازل کی،
یہ اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے لیے جو اللہ نے آپ کو مزید جو فقہ، مزید جو علم، مزید جو وحی نازل کی ہے حدیث کی روشنی میں، اس کو رکھ کر کے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر آپ کیا کریں۔ ناظرین اکرام، ایک اور آیت کریمہ جو بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں کو بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی قرآن مجید کی صحیح انداز میں پیروی کی جا سکتی ہے۔ آیات بہت ہیں، تو قرآن مجید کے ساتھ حدیث مبارکہ بطور دلیل دونوں ایک ہی درجے کی ہیں۔ پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حدیث کا، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب السنہ میں، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب العلم میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک صحابی ہیں مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ، یہ ملک شام چلے گئے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 80 پر 7 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ گویا کہ ملک شام میں انتقال ہونے والے بالکل آخری صحابہ میں سے ہیں یہ، اور واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ وغیرہ، پھر اس کے بعد کوئی صحابی ملک شام میں نہیں تھے۔ یہ جو صحابی ہیں مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہم، کہ آگاہ رہو، متنبہ رہیں، یعنی کتنے شعور کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو گہرائی سے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن تو دیا ہی ہے، ومثلہ معہم، اس کے ساتھ اللہ نے مجھے ایک اور چیز بھی دی ہے، وہ ہے حدیث مبارکہ۔ آپ علیہ السلام نے آگاہ کیا، تنبیہ فرمائی آپ نے، متنبہ کیا آپ نے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث مبارکہ کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ ایسے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتی، کہ قریب یعنی بہت قریب ایسا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو بالکل پیٹ بھرا ہوگا، اپنی مسند پر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیٹ بھرا ہوگا، یعنی مطلب ان کے اندر محنت کا جذبہ نہیں ہوگا، یہ ان کے اندر جو ہے مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جو ایک تحقیق والی بات ہوتی ہے۔ محدثین کی آپ تحقیق دیکھیں، حدیث رسول کو جمع کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے لیے، قرآن مجید کی مسائل بتانے کے لیے حدیث مبارکہ کو اس کی جو متعلقات، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کبھی بتائیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، اتنا بڑا موضوع ہے۔ حدیث مبارکہ کو جمع کرنا، اس کی تدوین اور اس کی جو ہے مطلب ترتیب وغیرہ جو بھی باتیں ہیں، اس کی صحت و ذوف سے متعلق، رجال سے متعلق، جرح و تعدیل سے متعلق جو محنت کی ضرورت ہے، یہ ان سے کبھی ہو نہیں پائے گا۔ یہ مست بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہہ دیں گے صاف طور پر، یقول، کیا کہے گا یہ آدمی، علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ فاحلوہ وما وجدتم فیہ فحرموہ، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال، اور قرآن میں جو حرام ہے وہ حرام۔ اللہ کے رسول نے تنبیہ کی کہ ایسے شخص آئیں گے قیامت کے قریب، ان سے متنبہ رہیں، یہ غلط منہج ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ ایسا شخص گویا کہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کا منہج دیکھتے ہیں آپ، صحابہ کا کیسے ایمان تھا، بطور دلیل کہ ان کے پاس قرآن اور حدیث ایک ہی درجے کے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، صحیحین کا ایک واقعہ، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اور دیگر جگہوں پر بھی ہے، جیسے امام بخاری کا منہج ہے، ان کی عادت ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ کتاب اللباس والزینہ میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی لوگوں کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمصات، اور یہ بھی کہا کہ والمتفلجات للحسن والمغیرات لخلق اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی جو گودتی ہیں، گدواتی ہیں، اور جو یعنی اپنی خوبصورتی کے لیے بال اکھیڑتی ہیں، اور اپنے دانتوں میں چوڑائی اور کشادگی پیدا کرتی ہیں، حسن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی تخلیق، اللہ کی بناوٹ کو وہ تغیر پیدا کرتی ہیں، اس میں بدل دیتی ہیں اس کو اپنے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک خاتون ام یعقوب، یہ ام یعقوب کون ہے؟
ابن حجر نے کہا کہ لا یعرف حالها، ان کے حالات سے واقفیت نہیں ہو سکی ہے، اسی لیے ان کے بارے میں امام بخاری نے جو نہایت لطافت سے جو ان کا ایک قول نقل کی ہیں اسی حدیث کے اندر، اس سے ابن حجر نے کہا کہ کأنہا صحابیہ، لگتا ایسے ہے کہ یہ صحابیہ ہیں۔ بہرحال یہ خاتون ام یعقوب آئیں اور بڑی سادگی سے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے تو خبر ملی ہے انہ بلغنی انک لعنت کیت وکیت، تم نے لعنت بھیجی ہے ایسی خواتین پر جو ایسا کرتے ہیں، جو گودتی ہیں، گدواتی ہیں اور جو اپنے دانتوں میں کشادگی پیدا کرتی ہیں، آپ نے لعنت بھیجی ہے ان پر۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ما لی العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہوا فی کتاب اللہ، جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو اور جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہو، جن پر اللہ نے اللہ کی کتاب میں ان کے لیے لعنت موجود ہو، میں ان پر لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ اب یہ جو بات تھی نا کہ جن کے تعلق سے خود قرآن مجید میں لعنتان ہے، میں کیوں لعنت نہ بھیجوں؟ یہ عورت حیران ہو گئی، کہا کہ میں نے تو قرآن پڑھی ہے، لقد قرأت ما بین اللوحین ما وجدت فیہ، یعنی قرآن مجید دونوں تختیوں کے درمیان پورا قرآن مجید میں نے پورا پڑھ ڈالی ہوں میں تو کبھی ایسا پائی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہے، میں نے تو قرآن مجید میں کہیں نہیں پائی۔ بات تو صحیح تھی ان کی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو، علماء صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لقد كنت قرأتیہ وجدتیہ، اگر تم قرآن مجید کو بغور پڑھا ہوتا تو تم ضرور پا لیتی۔ کہاں کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا سورۃ الحشر میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو دیتے ہیں لے لو، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ۔ پڑھا نہیں تم نے؟ کہا کہ یہ تو پڑھی ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی تو حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھ تعبیر دیکھیں، اسلوب دیکھیں گفتگو کا عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ، یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا، قرآن میں نہ بھی ہو حدیث بیان کرتے تو اس کو بھی وہ اللہ کی کتاب ہی کہا کرتے تھے، کیونکہ وحی ہے یہ دونوں ملا کر کے وحی ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا کہ کتاب اللہ کہا اس کو۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ مشاہدین اکرام، یہی صحابہ کا منہج ہے اور یہی حق بات ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث کی کتنی ضرورت ہے اس کو بتانے کے لیے ایک باب ہی قائم کیا، اور اس میں کئی روایات لے کر کے آئے۔ اور بعض ایسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو صرف قرآن کافی ہے، ان کی گمراہی بتانے کے لیے ایک واقعہ بھی انہوں نے نقل کیا کہ عمران ابن حسین صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، 50 ہجری سن وفات ہے، ان کا بصرہ میں انتقال ہوا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ لا تحدثونا الا بالقرآن، کہ دیکھو ہم کو صرف قرآن سے کچھ بات بتانا ہو تو بتاؤ، حدیث نہیں۔ عمران بن حسین نے کہا رضی اللہ عنہ، اس آدمی کو ذرا میرے قریب کرو، کئی باتیں ہیں اس میں، قابل غور بات یہ ہے۔ عمران بن حسین نے اس آدمی سے کہا رضی اللہ عنہ، مجھے ذرا بتاؤ، تم یا تم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، تمہارے نقطہ نظر کے لوگ، مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے قرآن مجید میں کبھی دیکھیں کہ ظہر کی جو 4 رکعت ہیں وہ 4 رکعت ہے قرآن مجید میں؟ کبھی پایا آپ نے؟ طواف جو کیا جاتا ہے اس کے 7 چکر ہوتے ہیں، کبھی قرآن میں پایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، لیکن کتنی رکعت ہیں، کب پڑھنا چاہیے، کس شکل میں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، وہ تفصیلات بتا سکتے ہیں آپ کے ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت؟ نہیں بتا سکتے۔ مطلب آپ تو پڑھتے تو ہیں نا 4 رکعت، کہاں سے لیا آپ نے اس بات کو؟ حدیث رسول سے۔ تو بطور استدلال، بطور دلیل کے صرف قرآن کافی ہے، یہ گمراہی ہے۔ وہ شخص گویا کہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل علم کے جب اقوال پڑھتے ہیں، ان کا موقف جب ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یعنی اللہ کے رسول کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ امام محمد ابن ادریس جو علمی دنیا میں امام الشافعی سے معروف ہیں رحمہ اللہ، 204 ہجری سن وفات ہیں، آپ کی کتاب الرسالہ، اس میں آپ نے بڑی عمدہ بات لکھی۔ آپ نے کہا کہ الکتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے۔ الحکمہ کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ سمعت من ارضى من اہل العلم بالقرآن الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ
اہل علم وہ اہل علم جن کو قرآن کا خوب علم ہے، اور وہ اہل علم سمعت من ارضا من اہل العلم، اہل علم میں سے وہ اہل علم جن کو میں پسند کرتا ہوں، جن سے میں راضی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی توثیق کر رہے ہیں، یعنی ثقات، بڑے علماء، جو ثقہ علماء ہیں، جو معتبر علماء ہیں، مستند علماء ہیں، وہ مراد ہیں۔ ایسے اہل علم جن کی قرآن پر گہری نظر ہے، قرآن کا گہرائی سے جن کو علم ہے، میں نے ان کی زبانی تو یہی سنا کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے، الحکمتوں سے مراد سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عالم دین ہے ابو محمد الدارمی رحمہ اللہ، سنن الدارمی حدیث کی کتاب سنا ہوگا آپ نے۔ اس کا آغاز انہوں نے کتاب العلم سے کیا، اور سنن الدارمی کو اسی لیے خصوصیت حاصل ہے اس وجہ سے بھی کہ اس میں کتاب العلم سے متعلق وافر معلومات دی گئی ہیں۔ اس میں آپ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ باب السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، کہ قرآن مجید پر حدیث مبارکہ فیصلہ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید سے متعلق یہ آیت کریمہ یہ جو عام ہے اس کی خصوص، یا جو بھی ہے مجمل ہے اس کا مبین کیا ہے، یہ سب آپ کو حدیث مبارکہ سے ہی ملے گا۔ قرآن پر فیصلہ کرنے والی چیز حدیث مبارکہ ہے۔ کس معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو امام دارمی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بڑے عالم دین ابو اسحاق الفزاری، آپ کو کیا پتہ ہے کہ ابو اسحاق الفزاری کون ہیں؟ سنت رسول سے متعلق، حدیث رسول سے متعلق عبداللہ بن مبارک کی اقران میں سے ہیں، ان کا کیا کردار ہے یہ آپ کو دھیرے دھیرے جاننا چاہیے۔ ابو اسحاق الفزاری رحمہ اللہ 186 یا 185 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے استاذ امام اوزاعی عبد الرحمن ابن عمرو ابو عمرو الاوزاعی 150 پر 7 ہجری سے وفات ہیں، کل بھی ان کا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ جو ابو عمرو الاوزاعی رحمہ اللہ ہیں، محدث الشام، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ سے میں نے اس بات کو سنا۔ انہوں نے کہا کہ الکتاب السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ ولیس الکتاب بقاض علی السنہ، کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اتنی حاجت نہیں ہوتی جتنی حاجت کے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ہوتی ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے، حدیث کی تفصیلات کے لیے قرآن کی اتنی حاجت نہیں ہوتی جتنی حاجت کی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ہوتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کا معنی بتانے کے لیے حدیث حجت ہے، حدیث فیصلہ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ اپنے دامن سے باندھ لیجئے گا۔ آخری بات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر قرآن مجید کی کیسے ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے انہوں نے ایک مقدمۃ فی اصول تفسیر، اہل علم کے کہنے پر آپ نے اس کو لکھا ہے۔ اس کا آغاز یہ آپ نے کیا، کہا کہ یجب ان یعلم، ایک مسلمان کو، ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین لاصحابہ معانی القرآن کما بین لہم الفاظہ، آپ علیہ السلام نے جس طرح سے صحابہ کو قرآن کا ایک ایک حرف پڑھایا، ایک ایک کلمہ پڑھایا، قرآن سکھایا، قرآن کے الفاظ صحابہ کو دیے، تو صحابہ کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معانی بھی بتائے، گویا کہ تفسیر بھی بتائے۔ تو وہ تفسیر کہاں ہے؟ وہ رسول اللہ کی حدیث ہی ہے۔ اگر حدیث کوئی چیز ہے نہیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ نمونہ کہاں ہے؟ وہ نمونہ قرآن ہی ہے کیا؟ نہیں، وہ نمونہ ایک زائد چیز ہے، وہ باہر کی چیز ہے، خارجی چیز ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ شریعت کو سمجھنے کے لیے مساوی ہیں، ایک درجے پر ہیں۔ ان کو پہلے قرآن بعد میں حدیث اس معنی میں نہیں کہنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ موضوع واضح ہے، مکرر سنیے، 2 سے 3 مرتبہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر قائم رکھے، دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔